الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شیراز علی سکندری۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوامی نیوز ایس ٹی پر پروگرام شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن سیزن 3 2023۔ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 3 ٹیمیں موجود ہیں، مختلف اسکولز کی ٹیمیں، تو ان کے درمیان ہوگا سوال و جوابات کا مقابلہ۔ پھر دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم ہماری جو ہے اس پروگرام کو کمپلیٹ کرتی ہے اور آگے کے لیے وہ نکلتی ہے۔ پہلے اس محفل کو ہم قرآن کریم کی تلاوت اور نعت رسول سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کا تعارف بھی کرواتے چلیں گے اور ہم آگے اپنے پروگرام کو چلائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق اللہ العظیم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں
کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، حاضرین محفل، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت اور نعت بھی سماعت فرمائی، اور آئیے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے چلاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج 3 ٹیمیں موجود ہیں، تو ان کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ پہلے ہمارے پاس ٹیم ہے رائل پبلک اسکول کھپرو کی، وہ اپنا تعارف کروائے۔ میرا نام رسول بخش ہے اور میں رائل پبلک اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام عبید اللہ ہے، میں رائل پبلک اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی ہمارے پاس دوسری ٹیم ہے روشن تارا ہائی اسکول کھپرو۔ میرا نام مزمل ہے اور میں روشن تارا ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام رفیق ہے، میں روشن تارا سے تعلق رکھتا ہوں۔ تیسری ٹیم ہمارے پاس ہے سمبھارا پبلک اسکول کھوڑی۔ میرا نام سجاد علی ہے، میں سمبھارا پبلک اسکول کھوڑی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام اعجاز علی اور میں سمبھارا پبلک اسکول کھوڑی سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی ناظرین کرام، تو آپ نے بچوں کا تعارف بھی سن لیا کہ وہ کس کس اسکول سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچے آپ بتائیں کیسے ہی آپ کی تیاری آج؟ ماشاءاللہ۔ ہاں ماشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں ابھی ان کے درمیان جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے کہ کون سی ٹیم ہماری آج کی فاتح بنتی ہے۔ تو پہلا سوال میرا ہماری رائل پبلک اسکول کھپرو کی ٹیم سے ہے کہ مسجد نبوی کن چیزوں سے بنائی گئی؟ مسجد نبوی کھجور کے تنوں اور شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ ہمارا دوسرا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ مسجد نبوی کس سن میں تعمیر ہوئی؟ 1 ہجری۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ 1 ہجری میں۔ جی 1 ہجری میں۔ جی ہاں آپ کا جواب درست ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ جی ہاں بیت المقدس، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس اونٹنی پر سوار تھے، اس کا نام کیا تھا؟ قصوی۔ قصوا۔ جی ہاں آپ کا جواب درست ہے۔ تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ عرش کے طواف کرنے والے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ جو ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں انہیں کرو بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ملائک میں صاحب سعادت ہیں۔ جی ہاں آپ کا جواب درست ہے۔ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ لغت میں جن کی معنی ہے ستر خفا، اور جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ عام انسان کی آنکھوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جن کا معنی یہ ہے ستر یعنی چھپا ہوا، تو اس لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ جی ہاں آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ انسانوں اور جناتوں میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا گیا؟ انسانوں اور جنات میں سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، تخلق نہیں ہے، تخلیق سے پہلے۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ جنات کتنی تعداد میں ہیں؟ انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا زیادہ ہے، 9 گنا ہے، تو آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ جو کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مانے کا کیا مطلب ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہیں اور یقین کریں اور یقین کریں اور خدای تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو فضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابعداری کرے۔ اب اس کا آپ مفہوماً مجھے جواب سمجھائیں، اس سوال کا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے
और यकीन करें اور یقین کرے. کون یقین کرے؟ ہم और हम यकीन ہیں. सर और हम यकीन حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس پہ یقین ہونا چاہیے. جی آگے. اور خدا تعالیٰ کے بعد نا اس سے محبت رکھیں، اس سے محبت رکھیں اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے ہاں اور آپ سے محبت رکھیں اور آپ کے حکم کتابیں درجے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے. یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتائیں اور دکھائیں جو کہ پیغمبروں کے سوا کوئی اور نہ دکھا اور بتا سکتا ہے. کوئی شخص نہ دکھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اور خدا تعالیٰ نے یہ کتاب میرے اوپر نازل کی ہے. جی ہاں، آپ کا جواب بھی درست ہے. ہمارا اگلا سوال اگلی ٹیم سے ہے کہ قرآن مجید حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسے ضرورت پڑتی ہے اترتا گیا. جی ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے. جی ناظرین کرام، تو ابھی ہمارا ایک راؤنڈ مکمل ہو گیا اس پروگرام کا. 15 سوال، اس میں ہم نے 5 سوال ہر ایک ٹیم سے پوچھے ہیں، اس میں ماشاءاللہ ساروں نے کلیئر جواب دیے ہیں. تو ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. جی ہاں، ابھی ایک وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو ابھی بقایا اپنے پروگرام کو چلاتے ہوئے ہم ٹیموں سے سوال کرتے ہیں. تو پہلا سوال ہماری رائل پبلک اسکول کپرو کی ٹیم سے ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے. جی آپ کا جواب درست ہے. مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کا خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حدیثوں میں بتایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں مسلمانوں کو وہ سکھایا ہے. اس آپ کا جواب درست ہے. بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ گہریا مسجد میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بندگی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اپنے سجدہ کرتے ہیں اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں. مفہوماً مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ہاتھ باندھ کر کعبۃ اللہ کی طرف رک کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. مطلب نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو نماز جو جسے نماز کہتے ہیں وہ ایک گھر میں پڑھے یا بندہ مسجد میں پڑھے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، بندہ اللہ کی تعریف و حمد و ثنا کرے گا، اس کے آگے گڑ گڑائے گا، جھکے گا، اس کو جو ہے نماز کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. بندگی کا طریقہ یہی ہے. مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ ہوتا ہے یا گھر میں؟ خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے گھر میں نماز پڑھے چاہے مسجد میں، مگر مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں، مسجد میں نماز پڑھے یا گھر میں پڑھے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن مسجد میں پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ کام ہے قیامت کے دن سور پھونکنا. جی آپ کا جواب درست ہے. فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد وہی جانے جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کے بتائے سے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، اللہ ہی جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اس کا تعداد کوئی بھی تعین نہیں ہے.
آپ کا جواب درست ہے. وہ کون سا فرشتہ ہے جسے پانی برسانا اور رزق دینا وغیرہ ذمہ داریاں سپرد ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. جی آپ کا جواب درست ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کس کے گھر کے سامنے ٹھہری؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب درست ہے. مواخات سے کیا مراد ہے؟ مواخات سے مراد ہے کہ بھائی چارہ. اخوت، بھائی چارہ. مواخات کب ہوا؟ 1 ہجری کو. 1 ہجری کو. آپ کا جواب درست ہے. مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کون سا معاہدہ ہوا؟ میثاق مدینہ. جی آپ کا جواب درست ہے. عربی زبان میں میثاق کی کیا معنی ہے؟ معاہدہ. جی آپ کا جواب درست ہے. مسجد نبوی کہاں تعمیر کی گئی؟ 2 انصاری بچے وسائل اور سہل کی جگہ. 2 انصاری بچے سہل اور سہیل کی جگہ میں. جی آپ کا جواب درست ہے. مسجد نبوی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ 7 ماہ. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. جی ناظرین کرام، تو بچوں نے ماشاءاللہ اچھی تیاری کی ہوئی ہے اور بڑی محنت کی ہے، بڑی جستجو کی ہے. مقابلہ بھی بڑا اچھا چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم آگے کے لیے کون سی نکلتی ہے. حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قتل کیا عتبہ کو، شیبہ کو، ابو جہل کو، ولید کو. ابو جہل کو. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. غزوہ بدر ہوا 13 شوال کو، 17 رمضان کو، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو، 17 رمضان المبارک 3 ہجری کو، یا 13 شعبان 3 ہجری کو. پھر سے سوال سنیے. غزوہ بدر ہوا، آپشن دے رہا ہوں، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو، 17 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو، یا 13 شوال سن 2 ہجری کو، یا 13 شعبان سن 3 ہجری کو. 13 شوال سن 3 ہجری کو. جی بیٹا تیرا بھی یہی جواب ہے؟ تیرا ساتھی کا کنفرم؟ صحیح. معذرت کے ساتھ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. مقام بدر مدینہ منورہ سے دور ہے 10 میل، 20 میل، 40 میل، 80 میل. اس میں جی بیٹا 80 میل. 80 میل. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کی قیادت میں تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا وہ ہیں: الف حضرت ابو طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن جبیر. حضرت عبداللہ بن جبیر. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد تھی 1313، 700، 3000. 3000. سر 700. کنفرم ہے؟ سر جی آپ کا جواب درست ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کو کہا تھا کہ ابو جہل سے جنگ بدر میں شرکت نہ کرنے کا کیا ہوا وعدہ پورا کر، وہ ہیں، اب 4 آپشن دے رہا ہوں، وہ کون سا صحابی تھا؟ حضرت ابو بکر اور ان کے والد حضرت ابو قحافہ، یا حضرت عبداللہ اور ان کے والد حضرت عباس، یا حضرت اسامہ اور ان کے والد حضرت زید، یا حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان. حضرت عبداللہ. جی آپ کا بھی یہی جواب ہے؟ نہیں ہے؟ حضرت اسامہ. نہیں، معذرت آپ کا جواب درست نہیں ہے. حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان، ان کے درمیان یہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ سے سوال ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ خلافی کو علامت قرار دیا ہے: نمبر 1 کفر کی، نمبر 2 منافقت کی، نمبر 3 گناہ کی، نمبر 4 ایمان کی. ایمان. منافق. جی سر منافقت. منافقت. کنفرم؟ جی تو ہاں جو جواب درست آئے آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ آپ اس ٹیموں میں سے فاتحہ ٹیم ہے، آپ کو مبارک ہو. اور آج کی ہماری ونر ٹیم جو ہے وہ ہے سمبھارا پبلک اسکول کھوڑی.
تو باقیوں نے بھی بہت اچھا مقابلہ کیا ہے ماشاءاللہ. یہ ہارنا بھی کوئی ہارنا نہیں ہوتا. ان کو بھی مبارک ہو کہ انہوں نے اچھی محنت کی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.